بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ صلاۃ والسلام اور اللہ عز و جل کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھانے پر بات ہوگی۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس طرح کے لیٹسٹ اسلامک ویڈیو کے لیے، اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت کرتے رہے۔ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے کمرے میں دن رات اللہ عز و جل کی عبادت کرتی۔ ان کے کمرے میں سوائے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کے کوئی اور داخل نہ ہو سکتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مریم کی بڑی اچھی طرح تربیت کی، ان کے دل کو نور ایمان سے بھر دیا اور ان کے دل میں اللہ عز و جل کی محبت بٹھا دی۔ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام بڑے اخلاق سے اللہ عز و جل کی عبادت کرتی، اور حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کا خاص کرم تھا۔ اللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کمرے میں ہی رزق پہنچا دیتا، اور سردی میں گرمی کے پھل اور گرمی میں سردی کے پھل دیتا۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اس بات پر بہت حیران رہتے تھے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے تھے کہ مریم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ ایک دن حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کے مشرقی کونے میں نماز اور ذکر میں مصروف تھی کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرد کی شکل میں ان کے سامنے آ گئے۔ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ ڈر گئی اور بولی، خدا سے ڈرو اور خبردار، مجھے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے ایک قدم بھی آگے بڑھے، میں تمہارے مقابلے میں اللہ عز و جل کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً کہا، ڈرو نہیں، میں کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ عز و جل کا فرشتہ ہوں۔ اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اللہ عز و جل کی طرف سے ایک بیٹا بخشوں جو بڑا نیک اور مبارک ہو۔ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، میری تو شادی نہیں ہوئی، پھر میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اللہ کے لیے سب آسان ہے، وہ بن باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے، اسے اس بات پر قدرت ہے، وہ تو بس جس چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسی وقت اللہ عز و جل کی قدرت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل کی مدت پوری ہو گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف شروع ہوئی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک درخت کے اوڑ میں ہو گئی تاکہ کوئی بچے کو پیدا ہوتے دیکھ نہ لے۔ پھر خدا کے کرم سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے۔ تب ہی حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آواز دی، اے مریم، غم نہ کر، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، درخت کو ہلا، یہ تجھ پر تازہ تازہ کھجوریں گرائے گا، انہیں کھا لینا، اور تیرے قریب ہی ایک چشمہ جاری کر دیا گیا ہے، اس کا میٹھا پانی ہے، اسے پی لے، اور اے مریم، تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا پیدا ہونا مبارک ہو، اللہ اسے تیری آنکھ کی ٹھنڈک بنائے، اور اگر کوئی تجھ سے اس بچے کے بارے میں پوچھے تو کوئی جواب نہ دینا بلکہ بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ تو اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام بچے کو لے کر اپنے محلے میں آئیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گود میں بچہ دیکھ کر ایک دفعہ تو سب حیران رہ گئے کہ مریم کی تو شادی نہیں ہوئی، پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا، اور پوچھا، مریم یہ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ ارے یہ تو بچہ ہے، یہ کہاں سے لائی ہو؟ اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی جواب دینے کے بجائے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھ لو۔ لوگ اور زیادہ حیران ہو گئے کہ بھلا گود کا بچہ بھی کبھی بولتا ہے؟ تو کسی نے غصے میں کہا، مریم کیا ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہو؟ ہم گود کے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بات شروع کر دی اور فرمایا، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، ان قریب میں نبی بنوں گا، مجھے ایک کتاب بھی ملے گی، اس کا نام انجیل ہوگا، میں لوگوں کو نیکی کے راستے پر چلاؤں گا۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز ادا کرتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کروں۔ اللہ نے مجھے گناہ گار، تکبر کرنے والا اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہو اس دن پر جب میں پیدا ہوا، اور اس دن پر جب میں مروں گا، اور اس دن پر جب میں زندہ
کر کر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ وقت گزرتا گیا، جب آپ علیہ السلام 30 برس کے ہوئے تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا کہ انہیں سیدھا راستہ دکھائیں، کیونکہ اب بنی اسرائیل دین پر چلنا چھوڑ چکے تھے۔ ان لوگوں نے مال جمع کرنے میں حلال و حرام کی تمیز بھی چھوڑ دی تھی، حتیٰ کہ اب انہوں نے قیامت، آخرت اور حساب کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے یہود آپ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہ لائے، آپ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ آپ علیہ السلام کا حکم ماننے سے انہوں نے انکار کیا، اور چند حواریوں کے آپ علیہ السلام پر کوئی ایمان نہ لایا۔ حواری خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کو کہتے ہیں ان کی تعداد 12 تھی۔ پھر ان منکرین نے آپ علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے آپ علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل مانگی۔ آپ نے ان کے سامنے اپنی نبوت کی سچائی پر ایک نہیں کئی دلیلیں پیش کی، جن کو دیکھ کر عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مٹی کا گارا لیتے، اس سے ایک پرندے کی مورتی بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا۔ کسی نبینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو وہ اللہ کے چاہنے سے دیکھنے لگ جاتا۔ کسی برس یا کوڑ والے بدن پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اس کا سارا مرض ختم ہو جاتا اور وہ صحت مند ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے، اور اللہ کے بتلانے سے آپ علیہ السلام لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا پی کر آئے ہو اور تمہارے گھروں میں کیا کچھ رکھا ہے۔ مگر افسوس کہ ان سب معجزات کو دیکھ کر بھی یہودی علماء نے آپ علیہ السلام کی مخالفت کو ترک نہ کیا، اور وہ لوگوں کو آپ علیہ السلام کے پاس آنے سے روکتے تھے تاکہ وہ ایمان کی دعوت نہ سنیں۔ پھر انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کر دینے کی سازشیں بھی تیار کرنا شروع کی۔ اس کے لیے انہوں نے روم کے بادشاہ سے مدد بھی طلب کی، اور اس سے یہ جھوٹ بولا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم سے تمہارا تخت چھیننا چاہتا ہے۔ بادشاہ یہ شکایت سن کر طیش میں آ گیا اور تفتیش کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کر پھانسی دینے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ چنانچہ شہی فوجی آپ علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام ان سے بچنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور بالکل چھپ گئے۔ اس دوران آپ علیہ السلام کے حواری آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے انعام کا اعلان کر دیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتائے گا اسے اچھا خاصا انعام ملے گا۔ یہاں شیطان ایک حواری کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے محض انعام کی لالچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کر دی، لیکن اللہ نے بھی اسے نقد سزا دی۔ وہ یوں کہ جب سپاہی اس حواری کی مخبری پر آپ علیہ السلام کو گرفتار کرنے پہنچے تو اللہ نے اس حواری کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ سپاہی اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر زنجیروں میں جکڑ کر دربار لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا۔ اس شخص کو تو اپنی خیانت کی فوری سزا مل گئی۔ سپاہی سمجھتے رہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور یہ بھول گئے کہ اللہ عز و جل آپ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا اور قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر اتاریں گے تاکہ کافروں سے بھری زمین کو دوبارہ کفر سے پاک کریں۔